ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نافرمان ہے، بے دین ہے، تو وہ شہر، وہ علاقہ، وہ گھر، وہ سب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو ویران ہو جائے گا۔ قرآن پورا کا پورا اس بات کا شاہد ہے کہ وہ آبادیاں جہاں لوگ رہا کرتے تھے، وہ محلات، بلکہ مصر جیسا علاقہ جہاں فرعون کا محل تھا، وہ سب کا سب کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ گئے، سب کھنڈرات میں بدل گئے۔ قارون جیسے آدمی کو جس کے خزانے کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اتنا خزانہ صرف اس لیے برباد ہوا ہے کہ وہ اللہ رسول کے مقابلے پر آئے۔ چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، چھوٹا ملک ہو، بڑا ملک ہو، چھوٹا وزیر ہو، بڑا وزیر ہو، چھوٹا صدر ہو، بڑا صدر ہو، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ تو پورا قرآن اس کا شاہد ہے، گواہ ہے، اور اس سے پورا ہوا ہے۔ وہ ٹک نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ پنپ نہیں سکتا، جس کو کہتے ہیں۔ بس تھوڑی سی زندگی ہوگی، جیسے کوما میں لوگ ہوتے ہیں، آخر زمانہ ہوتا ہے، سانس اکھڑتے رہتی ہے، تو جو آخری بالکل موت کا وقت بالکل جب قریب ہوتا ہے سانس اکھڑنے کا، تو یہ اس حال میں گویا چل رہا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑی اچھی مثال دے کے کہتے تھے کہ مریض ہوتا ہے نا، مریض، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں بہت ان کا چہرہ سوجا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھولا ہوا، ہاتھ پیر بھی پھولے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پیٹ کی طرح موٹا دکھائی دیتا ہے، اور ہے مریض، تو اس کو صحت مند نہیں کہتے۔ صحت مند ہے وہ، ماشاء اللہ کتنے صحت مند ہو گئے، صحت مند نہیں ہے، یہ مر گئے، پھولا ہوا مریض ہے۔ ایسے ہی اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آ کر کوئی بھی ملک ایسا ہے جیسے پھولا ہوا مریض، پھولا ہوا مریض، اب مرا بھی کم ہے، اب ختم ہوگا یا کب ختم ہوگا، پھولے ہوئے مریض کی طرح۔ جیسے بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں توڑ کے دکھایا ہے، ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے ذرائع اور وسائل اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر قدم اٹھائیں گے، کوئی فیصلہ کریں گے، تو یقین مانو آپ کہ وہ اپنی تباہی کی خود اسباب پیدا کریں گے۔ مقابلہ براہ راست اللہ سے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کبھی خود مقابلے پر نہیں آتے، اس لیے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے کا کون ہو سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مخلوق اللہ بھیجتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق اپنے نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے، ان کو دنیا والوں کو عبرت بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مخلوق، کبھی ہوا جیسی مخلوق، کبھی پانی جیسی مخلوق، کبھی مچھر جیسی مخلوق، ایسے چھوٹے چھوٹے مخلوق کو اللہ تعالیٰ بھیج کر بڑے بڑے نافرمانوں کو دنیا سے ختم کیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نمرود جیسا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ میں ڈلوایا ہو، 400 سال کا گولڈن فرماتے اس نے حکومت کی، 400 سال تک نمرود نے، اس کی تباہی کا ذریعہ ایک مچھر ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ مچھر کے ذریعے سے اللہ اس کو تباہ کریں گے، ہلاک کریں گے؟
گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کہاں سے کیسے اللہ انتظام کرے. ہمارے ذمے کرنے کا کام کچھ اور ہے. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم مقابلے پر آؤ، تم اسباب اکٹھا کرو، وسائل جمع کرو، اسباب والوں کو تابع اور ان کو اپنے ہم نوا بناؤ، ہم خیال بناؤ. یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم پورے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو جائیں. پورے طور پر اسلام کہتے کس کو؟ دیہات کے کچھ لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کہنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبی جی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان سے کہو کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے، یہ تو ابھی اسلام لائے، اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. دل کے اندر ایمان کا داخل ہونا اور ہے، اسلام کا لانا اور ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم کو بھی دھوکہ لگا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ابھی دل کے اندر ایمان داخل بھی نہ ہوا ہو. میری بات کر رہا ہوں، میرا حال کہیں ایسا تو نہیں ہے. ایمان لانا اور ہے، اسلام لانا اور. تم تو اسلام لائے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان کہاں داخل ہو؟ شراب کا ایک گندا قطرہ پیٹ کے اندر جب اتر جاتا ہے تو انسان کا سب کچھ بدل جاتا ہے. دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز، چلنے کا انداز، بولنے کا سب بدل جاتا ہے. لوگ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ شراب پیا ہوا ہے، یہ نشے میں. دیکھے گا بھی تو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نشے میں. ایک گندے قطرے کا شراب جیسی ناپاک چیز کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اندر اترنے کے بعد اس کا ظاہر سب کچھ بدل جاتا ہے. ایمان جیسی پاکیزہ چیز جب دل کے اندر اتر جائے گا تو اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے جسم سے. تو دیہات کے لوگ تھے، کہنے لگا ایمان لے آئے. نہیں ابھی تم تو مسلمان ہوئے ہو، اسلام لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا چوری کا. میرے بزرگوں دوستوں، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تو پورے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں اپنے آپ، پورے طور پر اپنی زندگی کو تابع بنا دیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک. جتنا کام ہم سب کے کرنے کا ہے، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری والی زندگی ہم گزارنے والے ہو جائیں تو پھر ویرانے جگہ پر بھی ہیں تو اللہ آباد کر کے بتائیں. ویران بستی ہے، ویران علاقہ ہے، ویران محلہ ہے، اللہ اس کو آباد کر کے بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا تو وہ کون سی جگہ تھی؟ بالکل ویرانہ جنگل تھا. یہاں تک کہ دنیا کے ان کے اپنی زندگی کے جینے کے اسباب تک میسر نہیں تھے. پانی نہیں، کھانا نہیں، بلکہ قرآن میں اس کو کہا گیا وادی غیر ذی زرع، غیر ذی زرع علاقہ، نہ کھانا نہ پانی نہ آدم ذات پرندہ پر نہیں مار رہا ہے. اور ایسی جگہ چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن جن کو چھوڑا ہے وہ پورے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا. اب اللہ اپنا غیبی نظام چلانا شروع کریں گے. مسلمان اس بات میں آج شک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام، وہ اس کا یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان آج شک کرتا ہے اور کہتا ہے کیسے ہوگا. ہماری ساری محنت ظاہر کو دیکھ کر ہو رہی ہے اور اللہ کا غیبی نظام کچھ اور ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، لیکن نظر تو آ رہا ہے. ظاہر کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو راستے سے ہٹا دو، اندھے کنویں میں ڈال دو. اب ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام شروع ہو گیا. وہاں کھانا بھی دیا جا رہا ہے، پانی بھی دیا جا رہا ہے، حفاظت بھی کی جا رہی ہے.
اور پھر اوپر نکالنے کا انتظام بھی کیا گیا، اوپر لایا جائے گا۔ جیسے آج مسلمان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ گری پڑی قوم مسلمان قوم ہے، اگر اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں تو یہی گری پڑی قوم کو اللہ پھر سے اوپر اٹھا کر لائے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ایسے لوگ ذلیل ترین لوگ، بالکل ایسا عجیب ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا، حشر کیا جاتا تھا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھیں کتاب واقعات اور احادیث اور قرآن کی تفاسیر دیکھیں، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، کیسے کیسا ظلم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اس پر شکر ادا کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تم کہاں تھے اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم اس پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، شکر ادا کرو۔ نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین، ہم نے سارے لوگوں میں تم کو فضیلت دے دی۔ کہاں تھے، کہاں سے کہاں اٹھا کے لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام کہاں اندھے کنویں میں پڑے تھے، ان کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے مصر کا حاکم بنا دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہماری ساری تدبیر ناکام ہے، ہمارے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ٹکرا جائے۔ ساری تدبیر اسکیم فیل اللہ تعالیٰ کر دے۔ بھائیوں نے اسکیم بنائی، اسکیم یہ بنائی کہ یوسف علیہ السلام سے باپ کو زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے، بہت محبت ہو گئی ہے، اس لیے ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے حسد ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ زیادہ ان کی چاہت کیوں ہے، ان کا ڈیمانڈ کیوں ہے، ان کو لوگ کیوں پوچھتے ہیں، ان کو کیوں سلام کرتے ہیں، ہم کو کیوں نہیں پوچھا جاتا، کیوں نہیں بلایا جاتا۔ حسد ہو گئی۔ حسد آدمی کو اندر اندر پریشان کرتا رہتا ہے۔ پریشان ہو گئے سارے کے سارے بھائی، اب منصوبہ بنانا شروع کیا اور سارے لوگ مل کر یہ پلان بنا رہے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹاؤ۔ قتل کرنا مقصود نہیں تھا، ان کو تو راستے سے ہٹانا مقصد تھا۔ جیسے آج ہم کوشش میں لگے ہوئے، ان کو ہٹاؤ ان کو لاؤ، ان کو ہٹاؤ ان کو لاؤ۔ ہمارے سارے منصوبے کہیں ایسا نہ ہو جن کو ہم لانے کی کوشش میں ہو وہ ان سے زیادہ برے نکلیں، ان سے زیادہ برے نکلیں، کیونکہ یہ دنیا میں خیر کے آنے کا یہ راستہ ہے ہی نہیں جس راستے کو ہم خیر کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ دنیا میں خیر کے آنے کا راستہ عمارت اور خلافت ہے۔ دنیا میں خیر کے آنے کا راستہ کیا ہے؟ عمارت اور خلافت۔ ایسی خیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس راستے سے بھی نوازا کہ دنیا دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر یہ جو آج کل کا جو نظام یہ پیش کیا گیا، لایا گیا، اس کو توڑ کر کے اس کو لایا گیا۔ ظلم بھرا ہوا نظام، ظلم سے بھرا ہوا، تو سب مل کے منصوبہ بنا رہے ہیں، قتل نہیں کرنا ہے، راستے سے ہٹانا ہے تاکہ باپ کی توجہ حاصل ہو سکے۔ تو لے کر گئے، سب کو پتا ہے کیا ہوا، لے جا کر کنویں میں ڈال دیا اور واپس آئے اور سارا منصوبہ بنا کر لائے، بھیڑیے کا خون لگا کر لے کر آئے اور کپڑے کے اوپر ابا کو پیش کیا۔ باپ تو نبی تھے، وہ بھی دیکھ کر کہنے لگے کہ واہ بھائی کیا بات ہے، بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار نکلا، بچے کو تو حملہ کر کے کھا گیا اور کپڑا محفوظ، کپڑا پھٹا نہیں، بھیڑیا بھی بہت سمجھدار۔ تو سمجھ گئے کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، کپڑا محفوظ ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، کپڑے میں خون لگا ہوا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں، منصوبہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گئے، باپ کی توجہ حاصل نہیں کر سکے، اور جن کو ذلیل کرنے کی سازش اور کوشش کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر، تھوڑا سا آزمائش کا دور ہوتا ہے، مسلمان اس میں گھبرا جاتا ہے، حلال کماتے کماتے پریشانی آ گئی، تنگی آ گئی، مصیبت آ گئی، قرضہ چڑھ گیا، تب آدمی یہ سوچتا ہے یار اس سے تو کام بن نہیں رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا لائن چینج کر دو، تھوڑا سا یہ بھی لے لو، تھوڑا سا وہ بھی لے لو، تھوڑا ادھر سے بھی چل جائے گا، تھوڑا ادھر سے بھی چل جائے گا، حلال سے کام نہیں بن رہا ہے حرام سے بن جائے، صحیح سے کام نہیں بن رہا ہے جھوٹ سے بنا لو، امانت داری سے کام نہیں بن رہا ہے دھوکے سے کر لو،
اپنا کام بننا چاہیے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ حالانکہ سیدھا راستہ بتایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، ایسا راستہ ہے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو یہ کوشش کی گئی۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہم سب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کریں۔ ایمان لانا اس کو کہتے ہیں۔ ایمان لانا یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا، نہ اپنی کوئی چاہت ہے، نہ خواہش ہے، نہ آرزو ہے، نہ تمنا ہے، کسی بھی کام میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی بیاہ میں، اب ہم تو ان کے حوالے ہو گئے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہے جس پر ہم ایمان لائے۔ ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نہیں، ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کی بھی مانی جائے اور اللہ کے نبی کی بھی مانی جائے۔ ظاہر سے نظر آنا چاہیے، ظاہر سے حلیہ بتانا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ جب اندر میں لا الہ الا اللہ اتر جائے گا تو ظاہر میں محمد الرسول اللہ خود بخود دیکھ کر پتہ چل جائے گا۔ جیسے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، ایسے ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس کے بغیر فرق نہیں کیا جا سکتا۔ ہم حوالے ہو جائیں، تابع ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے کیسے عجیب عجیب واقعات اور وعدے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے کہ ہم تم کو ایسے ہی دنیا کی خلافت اور دنیا کی حکومت اور دنیا کے اندر سربلندی عطا فرمائیں گے جیسا اس سے پہلے ہم نے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ لا یستخلفنہم فی الارض، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی پہلی مرتبہ ہوگا، ہم نے ایسا پہلے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے فرما رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں۔ خیبر فتح ہوا، خیبر کے سارے کا سارا علاقہ وہ یہودیوں کا کی آبادی والا علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر کے علاقے کو بھی فتح کیا، خوب مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مال غنیمت کو ملا مسلمانوں کو۔ جب ہاتھ آیا تو پھر اللہ اور آگے بیان کر رہے ہیں کہ جو زمین پر اب تک تمہارے قدم نہیں پڑے ہیں، وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو مکانات وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ہم تم کو اس کا وارث بنائیں گے، ان زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا اور ان کے مکانات کا، وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، ان سارے لوگوں کی زمینوں کا ہم تم کو مالک بنائیں گے جہاں تک ابھی تمہارے قدم نہیں پڑے ہیں، سوچ نہیں سکتے جو وہ تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ جب اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، جہاں جاتے تھے وہ علاقہ ان کا ہو جاتا، وہ ملک ان کا ہو جاتا۔ بہت تھوڑی تعداد، آج مسلمان کہتے ہیں ہم بہت تھوڑی تعداد میں، اس لیے مایوسی کا شکار ہے۔ ایک آدمی اگر اس معیار پر اتر جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا معیار ہے، جیسا آپ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، ایک آدمی پوری حکومت کے تختہ پلٹنے کے لیے کافی ہے، ایک آدمی پوری دنیا کے اندر نظام بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کہ جائے کہ پورا علاقہ، پورا خاندان، پورا صوبہ، پورا شہر، ملک، ایک آدمی کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹک سکتا، جو آئے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھے گا۔ مایوس ہونے کی بات نہیں، آج مسلمان مایوسی کا شکار ہے۔ ہم مائنورٹی میں ہیں، میجورٹی میں وہ ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم مائنورٹی میں رہ کر بھی، اقلیت میں رہ کر بھی، تھوڑی تعداد میں رہ کر بھی اگر اللہ اور اس کو رسول کو راضی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں چمکا کے بتائیں گے۔ دنیا کے اندر نظام بدل کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ مل کر، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر اگر اسلام کو مٹانے کا ارادہ کر لیں کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے، اپنی پھونکوں سے اس کو بجھا دیا جائے، جیسے کوئی چراغ ہوتا ہے، موم بتی جل رہی ہے تو پھونک سے آدمی اس کو بجھاتا ہے اور وہ بجھ بھی جاتی ہے۔ اسی کو تشبیہ دے کر کے قرآن میں بیان کیا گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سب لوگ مل کر اگر یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں
تو ساری دنیا کی حکومت مل کر اللہ کے نور یعنی اسلام کو نہیں بجھا سکتی، نہیں مٹا سکتی۔ آج کے زمانے میں جتنا خطرہ اسلام کو مسلمانوں سے ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہے۔ جتنا خطرہ مسلمان سے ہے اتنا کسی سے، جتنا نقصان اسلام کو مسلمان سے ہے دنیا کی کسی حکومت سے اتنا نقصان اسلام کو نہیں ہوا ہے جتنا مسلمان سے ہو رہا ہے۔ جس ملکوں میں ہم رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے پوری آزادی ہے، پوری آزادی کے ساتھ ہم دین پر چل سکتے ہیں، سنتوں پر چل سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، سارے اعمال کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر نمازوں میں تعداد کم کیوں ہے؟ سنتوں پر چلنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک سنت اگر صحابہ جیسے لوگ ایک سنت چھوٹ گئی تو نقشہ بدل گیا، میدان ہاتھ سے نکل گیا۔ آج کتنی سنتوں کا جنازہ ہمارے درمیان سے نکل رہا ہے اور مسلمان کہتا ہے بھائی سنت ہی تو ہے، چھوٹ گئی تو کیا حرج ہے، سنت ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک میدان آیا ہوا ہاتھ سے، فتح ہو چکا علاقہ اور میدان وہ ہاتھ سے نکل گیا اور 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے صرف ایک بات کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی حضور پاک علیہ السلام نے کہا تھا یہ جبل رومات ہے، یہ پہاڑ ہے، یہاں سے 50 لوگوں کو طے کیا گیا ہے، یہی کھڑے رہنا اس وقت تک جب تک ہم نہ کہیں کہ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ صرف اتنی غلطی ہو گئی، حضور پاک علیہ السلام کے حکم کے پہلے ہی آپ کے حکم کو دوبارہ جو دوسرا حکم دینے والے تھے کہ ہٹ جاؤ وہاں سے، اس سے پہلے ہی وہاں سے نیچے اترے، یہ سوچ کر کے میدان تو ہاتھ میں آ گیا، فتح ہو گئی اور ہم جیت گئے، غالب آ گئے۔ اب چل کر نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ صرف اتنی سی بات کی چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ جو علاقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا اس علاقے کو خالی دیکھ کر کے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی پہاڑ کے راستے سے اندر داخل ہوئے۔ مسلمان غفلت میں تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا کہ غفلت میں